قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کبھی اپنے لیے میں بولا اور کبھی ہم، یہ فرق کیوں؟ اور اللہ رب العزت نے اپنے لیے لفظ ہم کیوں بولا؟ اور ہم لوگ اللہ رب العزت کو جمع یعنی آپ کہہ کے اس لفظ کے ساتھ مخاطب کریں یا واحد کے ساتھ؟ اور اگر ہم بولا جائے تو کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اس کی دو صورتیں ہیں جمع کا لفظ اللہ کے لیے بولنے کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ بندہ بولے، دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لیے استعمال فرمائے۔ یہ دو صورتیں بندہ اللہ رب العزت کے لیے جائز ہونے کی صورت دونوں میں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو آپ کہنے میں ادب کا اعتبار ہے، مطلب بندے کی نیت ادب کی ہے، نہ کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 5 6 ہیں یا 1 2 2 3 4، یہ نہیں وہ سوچ رہا، وہ ایک ہی سوچ کر ادب کی نیت سے بول رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہے گا تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ ادب کے لیے بول رہا ہے اور اس کا گناہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہی ہے، اس کو حرج نہیں ہے اس میں بھی۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ جب بندہ خود اللہ رب العزت کو پکارے تو کہہ کر پکارے اور اس طرح مخاطب کرے جیسے ایک واحد کو مخاطب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہوگی بندے کی بات۔ بہتر یہی ہے کہ بندہ واحد کو پکارے، کیونکہ آپ میں بو آتی ہے، دور دراز سے مل جاتی ہے اسمیل شراکت کی، کیونکہ وہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے آپ کا لفظ، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گیا بندے کے لحاظ سے۔ اب ایک ہے اللہ اپنے لیے بولے، اس کی کیا حکمت ہے؟ حضرت اس کے کئی جوابات ہیں، آپ مختصراً سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جہاں جہاں آپ غور فرمائیے گا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے لیے لفظ میں بھی بولا ہے، انی انا اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اننی انا اللہ، اس طرح کے بھی لفظ ہیں، اور انا رب العالمین کے بھی لفظ ہیں، یعنی میں رب ہوں، میں اللہ ہوں۔ یہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ ہوں شروع میں پہلے صفحے پر ہوگا، اس طرح کے الفاظ یعنی ہیں سورۃ طٰہٰ میں بھی، سورۃ النمل میں بھی، اور سورۃ القصص میں بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان تینوں صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے انا اللہ، موسیٰ میں، انی انا اللہ العزیز الحکیم، اور دوسری جگہ پر ہے انی انا اللہ رب العالمین۔ انا اور انی کا مطلب ہوتا ہے بے شک میں اللہ ہوں۔ اپنے لیے اللہ نے میں کا لفظ بھی بولا، اور نحن خلقناہم، نحن اور جعلنا خلقنا، یعنی ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا، ہم بھی بولا میں بھی بولا اپنے لیے۔ یہ کیا فرق ہے، اس کو آپ باریکی سے سمجھ لیں، اور مختصر میں یہ اس کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ، غور فرمائیں آپ اس پر، کہ جہاں جہاں اللہ رب العزت لفظ ہم بول رہے ہیں وہاں وہاں اللہ رب العزت اپنی کوالٹی بھی ساتھ لگا رہے ہیں، مطلب ہم نے فلاں چیز بنائی، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اور جہاں اپنا خود ذکر کرنا ہے صرف، تو وہاں پر آنا لگے گا، وہاں اللہ رب العزت اپنی کوالٹی بھی ساتھ لگا رہے ہیں، مطلب ہم نے فلاں چیز بنائی، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اور جہاں اپنا خود ذکر کرنا ہے صرف، تو وہاں پر آنا لگے گا، یعنی میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں اور ہم نے یہ سارا کچھ بنایا۔ اب اس پر غور کیا آپ نے، میں اللہ ہوں اور ہم نے یہ سارا کچھ بنایا۔ وہ ہم سے کیا مراد ہے؟ جب اللہ رب العزت لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی ذات بھی شامل ہوتی ہے، اللہ کی ساری صفتیں بھی شامل ہوتی ہیں، اللہ کے سارے کام بھی شامل ہوتے ہیں، حکم بھی شامل ہوتے ہیں، اللہ کا ارادہ بھی شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی قدرت بھی شامل ہوتی ہے، اللہ کی طاقت اور ہیبت اور شان بھی شامل ہوتی ہے، اور جلالت بھی شامل ہوتی ہے، عظمت بھی شامل ہوتی ہے، اور ہیبت بھی شامل ہوتی ہے۔ ہر چیز اس میں ملا کر آتی ہے، ہم نے بنایا۔ اور اس ہم میں ایک بڑائی بھی نظر آتی ہے، جب ایک بندہ، ایک اکیلا، ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ جمع کا لفظ، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر جمع کا لفظ بول لیتے ہیں، جیسے ہم ایسے ہیں اور ہم ایسے، سمجھ آئی ہوگی آپ کو؟ وہ اپنی بڑائی کے لیے بڑے لوگ لفظ ہم بولتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے لفظ ہم استعمال فرمایا کہ ہم نے یہ بنایا، ہم سے مراد اللہ رب العزت اپنی بڑائی بھی لے رہے ہیں، اللہ کو پسند ہے اپنی بڑائی، اسی لیے بندہ جب اللہ کی بڑائی بیان کر کے دعا کرتا ہے تو وہ زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہ جاتا، حضور پر درود بھی بھیجے، اللہ کی بڑائی بیان کرے اس لیے۔ اور جو شخص بڑائی کرتا ہے اپنی اور تکبر کرتا ہے، اللہ رب العزت کو شدید نفرت ہے اس سے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، المتکبر، اللہ رب العزت ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بھی دو وجہ میں نے عرض کر دی، ایک تو یہ کہ اپنی بڑائی کے لیے اللہ رب العزت لفظ ہم بول رہے ہیں کہ ہم نے یہ بنایا، تو اسی کار کو جو کرنا چاہیے، ہم نے یہ بنایا، ٹھیک ہے؟ اور نمبر دو، اپنی ہر چیز کو شامل کر کے لفظ ہم، اور جب میں بولے گا تو صرف اپنی ذات ہی مراد لے گا۔ شروع میں ہے نہیں، وہ پہلے اس بارے میں ہے جہاں پر فرشتوں کو بنانے کا ذکر ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل، رکوع شروع ہو رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، میں بنانے والا ہوں، وہاں اپنی پوری ذات مراد لی۔ لیکن ساتھ ہی اگلے صفحے پر آپ دیکھیں گے اذ قلنا للملائکہ، جب ہم نے فرمایا فرشتوں کو،
اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ پچھلے صفحے پر ہے انی جاعل، اگلے صفحے قل نا یا آدم، قل نا یا آدم، اے آدم آپ رہیں، اسکن انت وزوجک، آپ جنت میں رہیں، آپ کی بیوی بھی جنت میں رہے سکون کے ساتھ، لیکن اس درخت کو نہیں کھانا۔ وہاں پر بھی ہے ہم نے کہا آدم سے اور ہم نے فرمایا فرشتوں سے، وہاں ہم ہے، اور پچھلے صفحے پر میں ہے۔ اس میں اب خود غور کریں، جب میں فرمایا تو اس میں اپنی ذات مراد لی کہ میں اللہ بنانے لگا ہوں زمین میں ایک خلیفہ نائب، اور جب آگے آئے تو اللہ نے حکم بھی دینا تھا، اور اللہ کی بڑائی بھی ہے کہ وہ فرشتوں، اب یہ حکم ہے کہ نہیں، سجدہ کرو سارے کے سارے آدم کو۔ اس میں اللہ رب العزت کا ایک بڑا ایک روب نظر آتا ہے، تو اس میں لفظ ہم یوز فرمایا، اس میں اللہ کی نے اپنی ذات کے ساتھ صفتوں کو بھی شامل کیا، اپنی ذات کے ساتھ بڑائی کو بھی شامل کیا۔ میرے خیال سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوئی، کبھی رہ گئی ہو تو آپ حکم فرمائیں۔